السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Myself Abdul Haq, Dini Art Teachers at B. Zakaria English High School. Welcome all of you in Dini Art online classes. My dear students, today I will continue our lesson number 10, the story of Prophet Yusuf alayhi salam. پریویس لیکچرز میں نے آپ کو یوسف علیہ السلام کی اسٹوری بتائی تھی. اس کا کچھ پارٹس باقی رہ گیا ہے جو آج میں کنٹینیو کروں گا. اس سے پہلے کی اسٹوری میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح یوسف علیہ السلام ایک نبی کے خاندان میں پیدا ہوئے. ان کے باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی. ان کی اچھائیاں دیکھ کر ان کے ابا جان ان سے پیار کرتے، تو باقی جو ان کے اسٹیپ بردرز تھے، سوتیلے بھائی تھے، وہ کس طرح سے جیلسی کرتے. اور اسی جیلسی میں ان کے ساتھ انہوں نے کیا چال چلی، کس طرح ان کو کنویں میں لے جا کر ڈال دیا اور ایک جھوٹی کہانی گڑھ کر ابا جان کو سنائی. لیکن جسے اللہ رکھنا چاہے اسے کون مٹا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک کنویں کے اندر سے انہیں نکال کر دوسرے ملک ایجپٹ پہنچا دیا، کس طرح وہ ایک بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے اور وہاں ان کی پرورش ہوئی. پھر کس طرح سے انہیں جیل میں ڈالا گیا. پھر بادشاہ نے جب خواب دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے جو علم انہیں دیا تھا خواب کے انٹرپریٹیشن کا، خواب کی تعبیر بتانے کا، اس کے ذریعے سے کس طرح پھر وہ بے گناہ ثابت ہوئے اور جیل سے ان کو رہائی ملی، اور پھر بادشاہ نے کس طرح اپنی پوری حکومت ان کے حوالے کر دی. اور وہی بھائی جب ان کے پاس مدد کے لیے پہنچتے ہیں تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا ان کے ساتھ کیا بیہیویئر ہوتا ہے، یہ ساری ڈیٹیلز میں نے پچھلے لیکچرز میں آپ کو بتائی تھی. آج کے لیکچرز میں ہم پڑھیں گے کہ جب تیسری بار ان کا غلہ اور اناج ختم ہو گیا تو ایک بار پھر مجبور ہو کر وہ اپنے بھائی یوسف کے یہاں جاتے ہیں، جس کی انہیں خبر نہیں کہ وہ یوسف ہے، ہمارا بھائی جسے ہم کنویں میں ڈالا ہے. وہ تو ان سے مدد کے لیے جاتے ہیں اور ان سے غلہ اور اناج لینے کے لیے جاتے ہیں، لیکن جب یہ راز کھلتا ہے کہ وہ تو وہی یوسف ہے جسے وہ کنویں میں ڈال آئے تھے، تو پھر کیا ہوتا ہے. تو دیکھیے آگے. ویریلی وی ویئر دا آفینڈرز، بے شک ہم ہی ظالم تھے. Brothers of Yusuf alayhi salam were in distress due to circumstances created by famine. They came to Egypt again for procurement of food grains. They beseeched, a hard time has hit us and our families. We have brought a poor capital. Kindly give us grains in full measures and be charitable to us. Allah rewards charity. یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ حالات کی وجہ سے، قحط سالی کی وجہ سے بہت برے حالات میں ان کا گزر ہو رہا تھا. اور جب وہ غلہ اور اناج ختم ہو گیا جو وہ لے کر آئے تھے، تو ایک بار پھر وہ اس بات پر مجبور ہوئے کہ ایجپٹ اسی بادشاہ کے پاس مدد کے لیے جائیں. لیکن اب ان کے پاس اتنا کیپٹل بھی نہیں تھا، اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ اس کے غلے کی قیمت ادا کر سکتے.
تو جو کچھ بھی ان کے پاس تھا تھوڑا بہت پیسہ لے کر بادشاہ مصر کے پاس پہنچے اور اس سے مدد کی درخواست کی کہ ہم بہت ہی معمولی پیسہ لے کر آئے ہیں، رقم لے کر آئے ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ غلہ اور اناج دیا جائے تاکہ ہم گزر اوقات کر سکیں اور ہمارے ساتھ کچھ چیریٹی بھی کی جائے۔ تو جب یہ بات یوسف علیہ السلام نے ان کی سنی تو ان سے پوچھا کہ تمہارا جو بھائی یوسف تھا تم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا اور وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم ہی یوسف ہو؟ اب وہ بہت ہی تعجب میں پڑ گئے اور پوچھنے لگے کیا تم ہی وہ یوسف ہو میرے بھائی جسے ہم کنویں میں ڈال آئے تھے؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں ہی وہ یوسف ہوں جسے تم بھائیوں نے مل کر کنویں میں ڈال دیا تھا، لیکن ہمارے ساتھ اللہ کی مہربانی ہوئی اور اللہ نے مجھے اس مقام تک پہنچا دیا۔ اب تو یہ سن کر ان بھائیوں کا حال یہ ہوا کہ شرم کے مارے سر جھک گیا اور وہ لگے یوسف سے معافی مانگنے اور کہنے لگے کہ واقعی اللہ نے تمہیں ہمارے اوپر سپریارٹی بخشی ہے، ہم تم سے معافی چاہتے ہیں جو کچھ ہم نے تمہارے ساتھ کیا۔ تو بھائیوں نے کہا کہ آج ہمیں معاف کر دو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں، تم آزاد ہو۔ اور پھر انہیں کہا کہ تم سب واپس جاؤ اور میری یہ شرٹ لے کر جاؤ اور یہ ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا، تو اس سے ان کے آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی اور پھر ابا جان کو بھی اور تم تمام فیملی ممبرز کے ساتھ میرے پاس واپس آ جاؤ، اب تمہیں میرے ہی پاس رہنا ہے۔ چنانچہ ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شرٹ لی اور واپس ایجپٹ گئے۔ جیسے ہی ابا جان کے چہرے پر وہ شرٹ ڈالی تو ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی اور پھر اپنے تمام فیملی ممبرز کو انہوں نے ساتھ لیا اور پھر واپس ایجپٹ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنے سامنے دربار میں بلایا، اپنے ماں باپ کو اپنے بازو میں تخت پر بیٹھایا اور بھائی سامنے کھڑے ہو گئے، سب کے سب سجدے میں جھک گئے۔ تو یوسف نے کہا ابا جان آج میرا وہ خواب سچا ثابت ہو گیا جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، بے شک یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ جس نے مجھے اس مقام تک پہنچایا، اور شیطان جس نے ہمارے درمیان
آپس میں نفرت پیدا کی تھی، آج وہ ناکام ہوا اور آج ہم سب ایک ہیں۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہم سب کو پھر واپس ملا دیا۔ اس طرح سے یوسف علیہ السلام کا خواب سچا ثابت ہو گیا، جو بچپن میں انہوں نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ آج وہ خواب سچا ثابت ہو گیا تھا کہ 11 بھائی اور ان کے ماں باپ ان کے سامنے سجدے میں جھکے کھڑے تھے۔ اس طرح اللہ نے ان کو عزت بخشی، ایک مقام عطا کیا۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اسٹوری تھی، جسے قرآن پاک نے بڑی ڈیٹیل میں بیان کیا ہے۔ اب ہمیں اس سے کیا لیسن ملتا ہے، یہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے ہمیں کیا عبرت اور نصیحت ملتی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو ویری مچ۔